لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت بڑے قدردان اور بڑے مہربان ہیں. اللہ رب العزت کی قدردانی دیکھیے. حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی، کتنی بلند و بالا، کتنی عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، نہ خیال میں لایا جا سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی قدردانی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ اعمال دیے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے اوپر مہربانی کرتے ہیں. اتنا مبارک دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اتنا پیارا دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس دین میں ایسے اعمال دیے ہیں سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی قدردانی ہمیں نظر آتی ہے. مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت کتنے قدردان اور کتنے مہربان ہیں، اس کی مثال سمجھیے. انسان نماز پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز میں غلطی ہو جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا کہ نماز دہراؤ، پوری نماز پھر سے پڑھو، نماز کو استئناف کرو، یعنی ڈبل سے پڑھو. چھوٹی سی غلطی بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہ کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کے اونچی شان کا تقاضا تھا، اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا تقاضا تھا، اللہ تعالیٰ کے اونچے مقام کا تقاضا تھا کہ چھوٹی سی غلطی پر دہرانے کا حکم ہوتا. لیکن سبحان اللہ، بڑی غلطی واجب تک چھوٹ جائے، واجب تک چھوٹ جائے. کتنے مہربان ہیں اللہ رب العزت کہ اگر واجب بھی چھوٹ جائے اور انسان آخر میں 2 سجدے کر لے، اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول کر لیتے ہیں. واجب تک چھوٹ جائے، صرف آخر میں 2 سجدے سہو کر لو، سہو کے بھول کے 2 سجدے کر لو، اللہ رب العزت نماز کو قبول کر لیتے ہیں. اسی طرح انسان چھوٹا عمل کرے، کوئی ذرے برابر، قرآن میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی لے کر آئے گا وہ قیامت کے دن اس کو دیکھے گا. اللہ تعالیٰ اس کی جزا اور اس کا بدلہ دیں گے. اب اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کی عالی شان، اونچی شان کا تقاضا تو یہ تھا کہ چھوٹا عمل اللہ قبول ہی نہ کرتے. دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ ان کو چھوٹا سا تحفہ لے کر جا کر دیں، ان کے پاس چپل لے کر چلے جائیں، چھوٹا سا پین لے کر چلے جائیں، کوئی معمولی چیز لے کر جائیں تو وہ غصے میں آ جائیں گے.
کہ تم میری شان میں گستاخی کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کتنا بڑا وزیر اعظم ہوں، میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں، اور تم اتنی معمولی چیز میرے پاس تحفے میں لے کر آئے ہو۔ ایسے ہی ہے، دنیا کے بادشاہوں کو کوئی چھوٹی سی چیز پیش کی جائے تو وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، وہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، اپنی توہین سمجھیں گے اور منہ پر مار کر دھکے دے کر وہاں سے نکال دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر قربان، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور قدردانی پر قربان، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر، ذرہ کہتے ہیں کھڑکی میں عام طور پر جب دھوپ آتی ہے، دیکھا ہوگا کھڑکی میں سے جب دھوپ آتی ہے تو اس دھوپ میں کچھ ذرے آتے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دھوپ میں اتنے باریک ذرے ہوتے ہیں کہ انسان اگر ہاتھ میں لے گا تو وہ ہاتھ میں بھی نہیں آئیں گے۔ کھڑکی میں سے جب دھوپ آتی ہے تو کچھ لائن آتی ہوئی نظر آتی ہے، کچھ دھول کی طرح، وہ اس کو کہتے ہیں عربی میں ذرہ۔ اتنا سا عمل بھی اگر کوئی کر لے اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کر لیتا ہے، سبحان اللہ۔ کتنی اللہ کی ذات کتنی مہربان ہے اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام اسی لیے الشکور ہے، قدردانی کرنے والا، مہربانی کرنے والا، چھوٹے سے چھوٹا عمل قبول کر کے بدلہ دینے والا، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ راضی ہو جانے والا، چھوٹے سے چھوٹے عمل پہ خوش ہو جانے والا، قدردانی کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ اسی طرح روزہ رکھتا ہے انسان، اب روزوں میں ہم رمضان آ رہا ہے، ہم خود جانتے ہیں کہ ہم رمضان میں روزوں میں کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، روزے میں ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، آنکھ سے بھی گناہ جاری ہوتے ہیں، زبان سے بھی گناہ جاری ہوتے ہیں، ہاتھ اور پیر سے بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کتنے قدردان اور کتنے مہربان ہیں کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، بدبو، وہ اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ پسند ہے، سبحان اللہ۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ رب العزت کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے۔ انسان پر کوئی مصیبت آئی، کوئی بیماری آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ حالات آ گئے، انسان نے اللہ کے لیے ان کو برداشت کیا، صبر کیا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ایک تنگی پر اللہ دو آسانیاں دیتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنی قدردانی کرتے ہیں، سبحان اللہ، کتنے مہربان ہیں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، حضرت ایوب علیہ السلام بہت سالوں تک بیمار رہے، سالوں تک، 20 سال 30 سال، الگ الگ روایتیں ہیں، سالوں تک بیمار رہے۔ جب تنگی بہت زیادہ بڑھ گئی، مصیبت بہت زیادہ ہو گئی، بیماری سے پریشان ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچ چکی ہے، آپ تو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ دعا کی۔ اب اللہ رب العزت انسان کے عمل کی کتنی قدر کرتے ہیں، اس کی مثال سنیے، انسانوں کی اللہ تعالیٰ کتنی قدر کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچ چکی ہے، میں بہت صبر کر چکا ہوں، مہربانی فرما دیجئے، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، میری اس تکلیف کو دور کر دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے 2 انعام دیے حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ ایک تو قرآن میں ان کا تذکرہ کیا، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، اللہ اکبر، قیامت تک، بلکہ جنت میں جانے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت ہوگی، جنت میں جانے کے بعد بھی قرآن پڑھا جائے گا، وہاں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف چلتی رہے گی، سبحان اللہ۔ اللہ نے قدردانی کی، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ نے اتنی مہربانی کی۔ اللہ تعالیٰ کتنا قدر کرتے ہیں بندوں کے اعمال کی، کہ انہوں نے دعا کی، اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ تھا میرا، انہ اواب، وہ ہر چیز میں میری طرف رجوع کرنے والا تھا، سبحان اللہ۔ تو ایک تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے لیا،
ان کی اچھی صفات اور عادات کا تذکرہ کر دیا ہمیشہ کے لیے، اب وہ نام باقی رہے گا ان کا، ان کی تعریف باقی رہے گی۔ دوسرے، جتنی چیزیں ان کے پاس بیماری سے پہلے تھی اللہ تعالیٰ نے ڈبل کر کے واپس فرمائی، سبحان اللہ۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اللہ اکبر۔ 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہی ایوب علیہ السلام نے دعا کی، فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا، ان کی پکار پر لبیک کہا، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا، ان کی دعا کو قبول کیا۔ فکشفنا ما به من ضر، جو تکلیف تھی ہم نے وہ دور کر دی۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، ہم نے ان کو دیا ان کی بیوی بچے اور اس سے زیادہ ڈبل، رحمتا من عندنا، ہماری طرف سے بطور رحمت کے، وذکریٰ للعابدین، قیامت تک کے عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کی طرف سے حالات آئے صبر کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ رب العزت تمہارے مانگنے کی بھی قدر کرے گا، اللہ رب العزت تمہاری دعا کی بھی قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر مہربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کتنی قدردانی کی ہے۔ کچھ امتحانات لیے گئے ان کے، اللہ نے کچھ آزمائشیں لی، ان آزمائشوں میں جب وہ پورے اترے، آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ رب العزت نے ایک انعام تو یہ دیا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو امام بنا دیا، لوگوں کا امام۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھو اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کی کتنی قدر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ بس ہم عمل کرنے والے بن جائیں، ہم بھی اللہ کی قدر کرنے والے بن جائیں، اللہ نے جو دین دیا ہے اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، اللہ نے جو اعمال دیے ہم بھی اس کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہم سے شکایت ہے، وما قدر اللہ حق قدری، انسانوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، انسانوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تو ہمارے اعمال کی قدر کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل کی اللہ تعالیٰ قدر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی فرما رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی قدر کریں، اللہ کے دین کی قدر کریں، اللہ نے جو اعمال دیے ان کی قدر کریں، زندگی کی قدر کریں، اللہ کو راضی کریں، دنیا میں مگن نہ رہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کعبہ بنایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب وہ کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اللہ کے حکم سے، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر کعبہ بنایا۔ اب ایک کتنا بڑا عمل ہے یہ، مسجد بنانا، اللہ کا گھر بنانا، اللہ کا گھر تعمیر کرنا، ایک عمل کیا انہوں نے۔ اللہ رب العزت نے اس عمل کی کتنی قدر کی ہے، اللہ اکبر، کتنے مہربان ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے کتنی قدر کی ان کی، کہ اس کے بعد انہوں نے جب دعا کی ہے، کعبۃ اللہ بنانے کے بعد انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ ایک امت بھیج، ایک امت کے لیے بھی دعا کی اور نبی کے لیے بھی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی قدر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 10,000 سے لے کر 70,000 نبی پیدا فرمائے، اللہ اکبر۔ روایتوں میں 10,000 کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 70,000، اتنے نبی اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں پیدا فرمائے۔ اور دوسرے جو بیٹے تھے ان کے اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں تو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پیدا فرما دیا، سارے نبیوں کے سردار۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ نے قدر کی، کتنی قدردانی کی ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت نے اتنے انبیاء علیہ، اتنے نبی ان کی اولاد میں دے دیے ان کے ایک عمل کی وجہ سے۔ ان کا عمل کتنا اخلاص والا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں، اپنے بندوں کے اعمال کی کیسے اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ دوسری بات، جس پتھر پر قدم رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا تھا، جس پتھر پہ پیر رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا تھا، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ اس پتھر کا اتنا اونچا مقام ہو گیا،
اللہ تعالیٰ نے قدر کی ہے، اتنا اونچا مقام ہو گیا کہ اب قیامت تک اس امت کو حکم دے دیا گیا کہ کعبے کا طواف کرنے کے بعد اس مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى پہلے پارے میں ہے۔ مقام ابراہیم جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک پڑے تھے، جس پتھر پر، اس پتھر کے پاس 2 رکعت نماز پڑھا کرو، واجب ہے۔ کتنے قدردان ہیں اللہ رب العزت، کتنے مہربان ہیں کہ ان کے ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے کتنے انعامات دے دیے ان کو۔ ہزاروں نبی ان کی اولاد میں اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیے، اور انہوں نے جس پتھر پر قدم رکھ کر کعبۃ اللہ بنایا تھا اس کو ہمیشہ کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ حضرت حاجرہ انہی کی بیوی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، جب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنگل میں چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، حضرت حاجرہ نے اللہ پر توکل کیا۔ کیا کیا؟ اللہ پر توکل۔ حضرت حاجرہ عورت ہے اور ان کے ساتھ صرف ایک معصوم بچہ ہے، وہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ آپ ہمیں اس جنگل میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، بخاری شریف میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ 2-3 مرتبہ حضرت حاجرہ نے پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر حضرت حاجرہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کا حکم ہو، اللہ کے حکم پر یہ چھوڑ کر جا رہے ہوں۔ تو پھر حضرت حاجرہ نے خود سوال کیا کہ کیا اللہ کا یہ حکم ہے؟ اللہ کے حکم پر آپ ہمیں اس جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کیا کہا؟ اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ رب العزت ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پر اتنا بھروسہ، اللہ پر اتنا توکل، اللہ پر ان کو اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب پھر ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اس جنگل میں رکھیے، کہیں بھی رکھیے، اگر اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو ان کے اس توکل پر، ان کے اللہ پر بھروسے کی وجہ سے اللہ نے ان کی کتنی قدر کی، سبحان اللہ۔ وہاں پر آب زمزم، زمزم کا پانی، چشمہ جاری کیا اللہ تعالیٰ نے، صرف ان کے لیے نہیں، صرف ان دونوں ماں بیٹے کے لیے نہیں اور ان کے شوہر کے لیے نہیں، اس زمانے کے لیے نہیں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اتنا بابرکت پانی کہ جو جنت کے پانی سے بھی جس کو افضل کہا گیا ہے۔ کتنے قدردان ہیں اللہ تعالیٰ، کتنے قدردان ہیں، بندوں کے اعمال پر اللہ تعالیٰ کتنی قدردانی کرتے ہیں، کتنی مہربانی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ایک تو آب زمزم، زمزم کا پانی جاری ہوا، اور جیسے ہی وہ پانی کا چشمہ جاری ہوا، ابلنے لگا، تو حضرت حاجرہ اس کو آزو بازو انہوں نے منڈیر بنائی، پتھر اور مٹی وغیرہ لگا کر، اور اس پانی کو روکنے لگی، اور روکتے ہوئے ان کی زبان سے جو جملہ تھا وہ تھا زمزم۔ بخاری شریف میں ہے کہ وہ زبان سے اپنی زبان میں، اب عربی زبان میں نہیں، ان کی جو زبان تھی اس زبان میں کہہ رہی تھی زمزم رک جا، زمزم رک جا، پانی کو کہہ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی زمزم رکھ دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری ماں حاجرہ وہ پتھر وغیرہ لگا کر نہ روکتی تو پھر تو وہ پوری دنیا میں چلا جاتا۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کتنی قدر۔ اسی طرح جب حضرت حاجرہ نے پریشانی کی وجہ سے صفا اور مروہ پر، جب اللہ پر بھروسہ کر کے وہاں پر ٹھہر گئی تھی، لیکن جب پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، بچہ بھوک سے تل ملا رہا ہے، بل بلا رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، تو حضرت حاجرہ کو دیکھا نہ گیا۔ وہ صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، وہاں اس پہاڑ سے اس پہاڑ، اس پہاڑ سے اس پہاڑ پر جب وہ چکر لگانے لگی تو اللہ رب العزت دیکھو کتنے قدردان ہیں، انہوں نے تو وہ جو چکر لگائے تھے وہ بس اپنی کیفیت میں لگائے تھے، انہوں نے کوئی عبادت کے طور پر چکر نہیں لگائے تھے، انہوں نے جو چکر لگائے تھے وہ عبادت کے لیے نہیں، اللہ کا حکم نہیں تھا کہ آپ اس پہاڑ سے اس پہاڑ پر چکر لگائیے، انہوں نے تو بس بچے کی بھوک اور پیاس ان کو دیکھی نہیں جا رہی تھی، تو اس لیے وہ کبھی پہاڑ پر چڑھ کر بچے کو دیکھتی، پھر جب دیکھا نہ جاتا تو نیچے اتر کر اس پہاڑ پر چلی جاتی، اس پہاڑ پر سے بچے کو دیکھتی، پھر نیچے چلی جاتی، انہوں نے تو بس اپنی مجبوری میں چکر لگائے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس چکر لگانے کو اتنا پسند کیا اور وہ چکر لگانے
کھانا اللہ کو اتنا پسند آیا، اس کی اللہ نے اتنی قدر کی ہے کہ قیامت تک اس امت کو حکم دے دیا کہ صفا مروہ پر چکر لگاؤ. سبحان اللہ. کیا اللہ تعالیٰ قدردان ہے، کتنے اللہ تعالیٰ مہربان ہیں. انہوں نے تو صرف چکر لگائے تھے ایسے ہی بچے کی محبت میں، بچے کی بھوک اور پیاس دیکھی نہیں جا رہی تھی. اللہ رب العزت نے اس کو عبادت بنا دیا اور اس امت پر لازم کر دیا کہ وہ طواف کے بعد حج میں اور عمرے میں، طواف کے بعد صفا اور مروہ ان دو پہاڑوں پر دوڑیں اور چکر لگائیں. کیا اللہ رب العزت قدردان ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی. اللہ تعالیٰ کتنی قدردانی کرتے ہیں، کاش کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی قدردانی کرنے والے بن جائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ ایک مرتبہ سفر میں تھے حضرت عمر، جب امیر المومنین بن گئے، اور امیر المومنین بننے کے بعد بھی ایک زمانہ گزر گیا، انتقال کے قریب ہی کچھ وقت تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے. رات میں اچانک وہ کھلے آسمان کے نیچے سو رہے تھے. سفر میں تھے، گرمی کی وجہ سے شاید کھلے آسمان کے نیچے سو رہے ہوں. اچانک ان کی آنکھ کھل گئی. رات کے آخری پہر تہجد کے وقت آنکھ کھل گئی. اوپر دیکھا آسمان کی طرف، ستارے نظر آ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب تہجد کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے، صبح ہونے والی ہے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی. اپنی شہادت کی جو دعا ہے وہ دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی ببلدی رسولک. یہ بھی بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور موت تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا فرما. اب یہ عجیب دعا تھی، عجیب دعا تھی، کیونکہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں کوئی بھی کافر نہیں تھا، کوئی بھی اللہ کا دشمن نہیں تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آ کر قتل کرے گا، شہید کرے گا. اسلام دور دور تک پھیل گیا تھا. مدینہ منورہ کے آس پاس ہزاروں کلومیٹر دور تک کوئی کافر نہیں رہتا تھا. غلام ہو سکتا ہے کچھ ہو، لیکن جو کافر آزاد ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں رہتا تھا. تو سب صحابہ کرام اور آس پاس کے لوگ سب پریشان ہیں کہ یہ ایسی کیسی دعا ہے. اگر آپ کو آج کے زمانے میں شہادت چاہیے تو آپ کو مدینہ چھوڑ کر وہ اسلام کی جو بارڈر ہے، مسلمانوں کے ملک کی جو بارڈر ہے وہاں جانا پڑے گا، تب جا کر کافر آپ کو ماریں گے تو آپ شہید ہوں گے. یا مدینہ منورہ میں رہ کر کیسے شہید ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت قدردان ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صرف قبول ہی نہیں کی، کتنے شاندار انداز میں اللہ نے دعا قبول فرمائی. انہوں نے تو صرف شہادت کی دعا کی تھی، اللہ شہادت دے دے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دے دے. تو وہیں اللہ تعالیٰ نے انتظام، ایک تو مدینہ منورہ میں شہادت کا انتظام کیا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھی ہے، سبحان اللہ، مدینہ منورہ میں شہادت کا انتظام کیا. دوسرے، شہادت کتنی پیاری حالت میں آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وضو کی حالت میں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، وضو کی حالت میں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. اس وقت ان کو نیزہ مارا گیا اور اسی میں وہ شہید ہو گئے. اللہ اکبر. کیا بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے دعا کی. کتنا انسان مانگتا تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ دے دیتے ہیں، کتنا اپنے شائن شان عطا فرماتے ہیں. کتنے اللہ تعالیٰ قدردان ہیں. وضو کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا گیا اور شہید ہوئے. اور اللہ رب العزت نے اس سے آگے بڑھ کر اور کیا قدردانی کی کہ دفن ہونے کے لیے جو جگہ عطا فرمائی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائی. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. کیا اللہ تعالیٰ قدردان ہے، کتنے اللہ تعالیٰ مہربان ہیں. اسی طرح حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا مکہ مکرمہ کے زمانے میں. پھر بعد میں آیتیں اتر گئی، منہ بولا بیٹا، یعنی کسی کو گود لے لینا اور گود لے کر اس کو اپنا بیٹا کہنا اور اس کے نام کے آگے باپ کے نام کی جگہ پہ اپنا نام لگانا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے.
یہ حرام ہے. اس کے بارے میں آیتیں اتر گئی. اللہ تعالیٰ نے 21ویں بارے میں آیتیں اتار دی. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. جس کا جو باپ ہے اس کے نام کے ساتھ اسی کے باپ کا نام لگاؤ. جو جان بوجھ کر، یہ حدیث ہے، جو جان بوجھ کر کسی اور کا نام لگائے، اس کو معلوم ہے کہ میرا باپ فلاں ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر جس کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی ہے اس کا نام اپنے آگے لگاتا ہے تو اس پر جنت حرام ہے. من ادعا الى غیر ابیہ وهو يعلم انه غیر ابیہ فالجنت علیہ حرام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حدیث ہے. من ادعا الى غیر ابیہ، جو اپنے ابا کے علاوہ کسی اور کے ابا ہونے کا دعویٰ کرے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِي، اور وہ جانتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، پھر بھی اس کو اپنا باپ کہہ رہا ہے اور اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لگا رہا ہے تو اس پر جنت حرام ہے. تو خیر یہ آیتیں نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام پہلے حضرت زید کو زید ابن محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گود لیے ہوئے بیٹے، منہ بولے بیٹے، یہ کہا جاتا تھا. لیکن جیسے ہی یہ آیتیں اتر گئی تو سب نے ان کو ان کے جو اصلی والد ہیں حارثہ، ان کی طرف نسبت کر کے زید ابن حارثہ کہنا شروع کر دیا. تو اب ان کا دل ٹوٹ گیا. دل ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ کہ پہلے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت جوڑ کر مجھے زید ابن محمد کہا جاتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی تو اس آیت کی وجہ سے میرے نام کے آگے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام ہٹا دیا گیا، میرے اصلی باپ کا نام لگا دیا گیا. ان کا دل ٹوٹ گیا. اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر قربان جائیے، اللہ تعالیٰ کی قدردانی پر قربان جائیے. صرف اس وجہ سے کہ ان کا دل ٹوٹا ہے، اللہ نے پھر ان کا دل رکھنے کے لیے قرآن میں ان کا نام لے لیا. ان کے علاوہ قرآن میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ان کو یہ انعام دے دیا کہ چلو تمہارے نام کے آگے سے میرے نبی کا نام ہٹا دیا گیا تو کیا ہوا، میں نے تمہارا نام قرآن میں لکھ دیا ہے. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. 22ویں پارے میں یہ اکیلے صحابی ہیں، 1,24,000 صحابہ میں اکیلے صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے لیا ہے صرف دل رکھنے کے لیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی کی مثالیں ہیں. اللہ نے ایسا دین دیا، ایسے اعمال دیے، جو عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی قدر کرتے ہیں. لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارا کیا سلوک ہے. ہم نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس دنیا میں اس اللہ سے محبت کرتے، اپنے دل میں اس اللہ کی محبت بٹھاتے، لیکن ہمارے دل تو اللہ ہی کی پناہ، دل مردہ ہو چکے ہیں. دل کی 3 قسمیں علماء نے لکھی ہے، دل کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. قلب میت، ایک تو ہے مردہ دل، ایک تو ہے مردہ دل، ایک ہے بیمار دل، اور ایک ہے صحیح سالم دل. تو اب ہم سوچیں، آج تھوڑا دل پر بھی بیان کر لیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم خود اپنے بارے میں سوچیں کہ میرا دل ان تینوں میں سے کہاں پر ہے، میرا دل ان 3 قسموں میں کہاں پر ہے. خدا نخواستہ اگر غلط جگہ ہے تو ہم اس کی اصلاح کر لیں. وقت بہت کم ہے، زندگی بہت تھوڑی ہے، پتہ نہیں اگلے شعبان میں ہم میں سے کتنے رہیں گے اور کتنے نہیں رہیں گے، کون بتا سکتا ہے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، انسان کبھی بھی دنیا چھوڑ سکتا ہے. موت کا نظام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. کتنے علماء نے لکھا ہے کہ آج کی رات میں موت کا بھی فیصلہ ہوتا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے ہماری موت کا فیصلہ ہو چکا ہو. ہم اس سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کر لیں، کیونکہ قیامت کے دن دل ہی کام آنے والا ہے. کیا کام آنے والا ہے؟ دل کام آنے والا ہے. اللہ رب العزت دل چیک کریں گے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کو چیر کر دیکھا جائے گا کیا ہے، کپڑے کیسے تھے، کیسی بلڈنگ میں رہتے تھے، کیسے کھانے کھاتے تھے، دنیا میں کتنے مزے کیے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا. دلوں کو چیک کیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.
قیامت کے دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کام کیا آئے گا؟ جو اللہ کے پاس صحیح سالم دل لے کر آیا. تو اس لیے ہم چیک کریں کہ ہمارا دل کدھر ہے. تو سب سے پہلے مردہ دل کافروں کا ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کا ہو. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کا ہو. مردہ دل اکثر کافروں کا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ علامتیں مسلمانوں میں بھی پائی جا سکتی ہیں. اگر کوئی علامت ہم میں سے کسی کے اندر ہو تو ہمیں فوراً اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. مردہ دل کے ساتھ رہنا اور مردہ دل کے ساتھ دنیا سے چلے جانا یہ بہت بری بات ہے. تو مردہ دل کافروں کا ہوتا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا ہوتا ہے. مردہ دل کسے کہتے ہیں؟ کہ جسے اللہ کا نام ہی اچھا نہیں لگتا. نعوذ باللہ، اللہ کے نام سے ہی نفرت ہے. قرآن میں فرمایا گیا 24ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. کہ جب ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ایک اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ بدک جاتے ہیں. ان کو بہت برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، دنیا کے تذکرے ہوں، کاروبار کی بات کی جائے، دنیا کی چیزوں کا نام لیا جائے، عورتوں کی بات کی جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کی پناہ. یہ ہے مردہ دل کی علامت. یہ ہے مردہ دل کہ جن کو اللہ کے نام سے ہی نعوذ باللہ نفرت ہے، اللہ کا نام ہی جن کو پسند نہیں ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. کہ جب ایک اللہ کا تذکرہ کیا جائے گا، ایک اللہ کا ذکر کیا جائے گا، ایک اللہ کا نام لیا جائے گا ان کے سامنے، تو فوراً وہ بدک جائیں گے، اٹھ کر چلے جائیں گے. ان کو پسند ہی نہیں آتا. مردہ دل کافروں کا ہوتا ہے، اکثر کافروں کا ہوتا ہے. اس کی ایک علامت قرآن میں بیان کی گئی اولئک الذین طبع اللہ علی. اللہ تعالیٰ ایسے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. مہر لگے ہوئے دل. لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها. کہ اللہ تعالیٰ جب مہر لگا دیتے ہیں تو دل تو ہوتے ہیں لیکن ان کو حق بات سمجھ میں نہیں آتی. دل تو ہوتے ہیں، حق بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. دل تو ہوتے ہیں، حق راستہ ان کو نظر نہیں آتا ہے. دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی، دل پر مہر لگ گئی. یہ پہلی نشانی. یہ پہلی نشانی. دل پر مہر لگ جاتی ہے تو پھر حق راستہ نظر نہیں آتا، حق کی سمجھ ختم ہو جاتی ہے. دل ہوتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، دل ہوتے ہیں لیکن حق راستہ دیکھتے نہیں. دوسری علامت قسوہ. دل سخت ہو جاتے ہیں، پتھر سے زیادہ سخت. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود کبھی اللہ تعالیٰ کا نام زبان پر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود کبھی اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں آئے گی، کبھی دل نرم نہیں پڑے گا. یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے پارے میں یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو تذکرہ کیا کہ اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی. اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے جو ان پر نعمتیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں یاد دلائی، اپنی قدرت کی نشانیاں یاد دلائی کہ تم پر میں نے کیسی کیسی قدرت کی نشانیاں بھیجی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی قدرت کی نشانیاں ان کو بتلائی. مردہ زندہ ہوتے ہوئے ان کو نظر آیا. خود ان کی قوم کے لوگ ہزاروں اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرائی، مر گئے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر گئے کوہ طور پہاڑ پر. کچھ لوگ تھے، وہ ہزاروں نہیں، کچھ کم لوگ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چن کر ان کو لے کر گئے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے. انہوں نے جیسے ہی بات کی تو وہ بنی اسرائیل تھے، وہ فوراً کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف بات کر کے کام نہیں چلے گا، ہمیں تو اللہ کو دیکھنا بھی ہے. نعوذ باللہ. ارنا اللہ جہرتن. ہمیں اللہ کو دکھاؤ کلیئر، بالکل صاف اللہ تعالیٰ نظر آنے چاہیے، جبھی ہم مانیں گے کہ یہ اللہ کی آواز ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیسے دل ہیں ان کے. سوچئے اللہ کی آواز ہی سن لے تو انسان کو کتنی خوشی ہونی چاہیے، کتنی سعادت کی بات ہے کہ کوئی انسان اللہ کی آواز سن رہا ہے. تو اللہ کی آواز سنائی دے رہی ہے ان کو تو وہ نخرے کر رہے ہیں. ارنا اللہ جہرتن. آواز سے کام نہیں چلے گا، اللہ کو بالکل کلیئر سامنے دکھاؤ. فاخذتهم الصاعقہ. فوراً اللہ کی طرف سے بجلی آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی اور سب مر گئے.
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا شروع کر دی، اے اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا شروع کر دی، اے اللہ یہ مر گئے ہیں، اگر میں ایسے ہی چلا جاؤں گا ان کو یہاں پر چھوڑ کر تو دوسری جو پوری قوم کے لوگ وہاں پر ہیں وہ مجھے کیا کہیں گے؟ وہ مجھے تانا دیں گے، وہ مجھے ستائیں گے کہ تو نے تو ہماری قوم کے سرداروں کو لے جا کر مروا دیا، اے اللہ تو زندہ کر دے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے زندہ کر دیا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ کی بات بھی سنی، انہوں نے آواز سنی اور مر گئے تھے پھر زندہ ہوئے۔ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ اپنے ٹیڑھے پن پر، اپنی زیغ و زلال اور گمراہی پر جمے رہے۔ ہمیشہ بد عمل، برے اعمال کرنا، نبیوں کو ستانا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بہت سارے پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جن سے نہریں نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بہت سے پتھر اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو پتھر تو کچھ اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو مردہ دل کی دوسری نشانی یہ ہے کہ دل سخت ہو جائے، کوئی حق بات کی طرف ذہن ہی نہ جائے، دل اتنا سخت ہو جائے۔ یہودیوں کے بارے میں ہی دوسری جگہ ہے، مسلمانوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ایک آیت ہے، اللہ اکبر، صحابہ کرام کے بارے میں۔ جب شروع میں مکہ مکرمہ کے زمانے میں 4 سال ہو گئے اسلام کو آ کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنا دیا گیا، نبوت دے دی گئی، اس کے بعد 4 سال ہو گئے۔ 4 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتاری ہے، سورہ حدید 27ویں پارے میں ہے، 27ویں پارے کی ایک آیت اتاری اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں اور جو قرآن اترا ہے اس کو سن کر ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، ان کو چاہیے کہ وہ یہودیوں کی طرح جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی ان کی طرح نہ ہو جائیں، کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی عطا فرمائی تھی لیکن انہوں نے حق بات کو سنا نہیں، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ انسان جب نصیحت کو سن کر نظر انداز کر دیتا ہے، ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال دیتا ہے، بیانات سن لے، نصیحتیں سن لے، اچھی سے اچھی دینی مجلسوں میں شرکت کر لے، عمل ہی نہیں کرتا تو اللہ رب العزت پھر دل پر مہر لگا دیتے ہیں اور دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ یہ 2 جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو اتنی قرآن کی آیتیں سن کر بھی، اتنی اچھی باتیں سن کر بھی، اتنی اللہ کے نام سن کر بھی تمہارا دل میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان یہودیوں کی طرح ہو جاؤ جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی لیکن جب انہوں نے اس کتاب پر عمل نہیں کیا، اس کتاب کی نصیحتوں کو قبول نہیں کیا تو ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو مردہ دل کی دوسری علامت یہ ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تیسری علامت یہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جس کا دل مردہ ہوتا ہے اس کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کا زنگ اتنا خطرناک ہے کہ یہ ان کو جہنم میں پہنچا کر رہے گا، اور جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ جب ران اور یہ جو زنگ دل پر چڑھ جاتا ہے، اللہ کی پناہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان کو اللہ کے دیدار سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے یہ مردہ دل کی یہ علامتیں ہیں کہ مردہ دل یہ ہوتا ہے جس کے دل پر مہر لگ گئی ہو، دل سخت ہو چکا ہو، دل پر زنگ چڑھ چکا ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ کا نام تک نعوذ باللہ اچھا نہیں لگتا، اللہ کے نام سے بھی ان کو نفرت ہوتی ہے۔
نصیحت کرنے والے ان کو برے لگتے ہیں. جیسے کفار مکہ کے بارے میں ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے ان کے سامنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے وہ، اور دوسروں کو بھی کہتے تھے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر لوگ کہتے تھے قرآن کو مت سنو، قرآن کو لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فيه، اور جب نبی قرآن پڑھے تو تم شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ. نعوذ باللہ. تو ان کو نصیحت اچھی بات بالکل اچھی نہیں لگتی. یہ مردہ دل کی نشانی ہے. اللہ کرے کہ ہم میں سے کسی کا مردہ دل نہ ہو، آمین. دوسرا ہے مریض، بیمار دل. بیمار دل تو ہم میں سے شاید سب کا ہو یا چند لوگوں کا تو ہو. بیمار دل جس کو یہ منافقوں کا بھی ہوتا ہے اور مسلمانوں کا بھی ہو سکتا ہے. بیمار دل جس میں حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، نفرتیں ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، دنیا کی محبت حد سے زیادہ ہو، یہ بیمار دل. قرآن میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں، بیمار دل والے جو ہیں ان کے بارے میں کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. حساب کا وقت، قیامت قریب آ چکی ہے. اقترب للناس حسابهم. 1400 سال پہلے یہ آیت اتری ہے. اللہ اکبر. اب تو 1450 سال ہونے کو آ رہے ہیں. اب سوچو قیامت کتنی نزدیک آ گئی ہوگی. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. وهم فی غفلۃ معرضون، 17ویں پارے کی پہلی آیت ہے. وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. جو بھی اللہ کی طرف سے نیا حکم آتا ہے تو وہ اس کو سنتے تو ہیں لیکن غفلت کے ساتھ. اللہ اکبر. یہ تو اندازہ لگائیں یہ بیمار دل، یہ علامتیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، جو بھی نئی آیت اترتی ہے، نیا حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے تو وہ سنتے. الا استمعوہ وہم یلعبون، سنتے تو ہیں لیکن کھیلتے ہوئے، غفلت کی حالت میں. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل رہے ہوتے ہیں، دنیا میں مشغول ہوتے ہیں. بیمار دل کی علامت ہے یہ غفلت کے ساتھ دین کی باتیں سننا، قرآن کے احکامات سننا اور انسنا کر دینا، نظر انداز کر دینا. لاہیۃ قلوبہم، دل کی غفلت کے ساتھ، یہ بیمار دل کی علامت ہے. اسی طرح باطل کی طرف جھک جانا، برائیوں کی طرف جھکنا، یہ بھی بیمار دل کی نشانی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صف 28ویں پارے میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اے میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں مجھے تکلیف پہنچاتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، اس زمانے کے مسلمان ہیں وہ، ان سے کہہ رہے ہیں لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں تم مجھے تکلیف پہنچاتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آگے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ باطل کی طرف، گناہوں کی طرف جھک گئے، اللہ نے ان کے دلوں کو اسی طرف جھکا دیا. یہ بیمار دل کی علامتیں ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہیں. ہمیں بھی باطل چیزیں اچھی لگتی ہے، گناہ اچھے لگتے ہیں، کھیل کود اچھے لگتے ہیں، دل جھکے ہوئے ہیں دنیا کی طرف، گناہوں کی طرف، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان کی طرف جھکے گا، گناہوں کی طرف جھکے گا، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جھکے گا، دنیا کی محبت کی طرف جھکے گا، مخلوق کی طرف جھکے گا، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ پھر اس کے دل میں پورا وہی مخلوق ہی بھر دیں گے، پھر پورا اس کو گناہوں کی طرف جھکا دیں گے، حق کی طرف اس کی رغبت اور خواہش ہی ختم کر دیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. یہ بیمار دل کی ایک علامت ہے کہ گناہوں کی طرف، باطل کی طرف
बुरी चीज़ों की तरफ, अल्लाह को छोड़कर मखलूक की तरफ, मखलूक की मोहब्बत की तरफ झुकना। कितने हैं तो लड़कियों की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, शादी होने के बावजूद औरतों की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, पता नहीं किस किस चीज़ की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। क्या हो रहा है? फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ अल्लाहु क़ुलूबहुम, जो मखलूक की तरफ झुकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरा उधर ही झुका देते हैं, फिर उसको हक़ की तरफ आने की तौफीक नहीं होती। फिर ये बीमार दिल की निशानी है, बीमार दिल की ये अलामत है। एक तो गफलत उसकी अलामत है, दीन की बातों को गफलत से सुनना, सुनकर छोड़ देना, अमल न करना, नज़रअंदाज कर देना, ये पहली निशानी थी बीमार दिल की। और दूसरी निशानी बातिल की तरफ, गुनाहों की तरफ झुकना। जो गुनाहों की तरफ झुकता है, हराम कामों की तरफ झुकता है, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ अपना दिल उसका ललचा रहा है, जा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उधर ही का कर देते हैं। फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ अल्लाहु क़ुलूबहुम, ये बीमार दिल है, हमें निकलने की ज़रूरत है। बीमार दिल से हम कैसे निकलेंगे? ये बीमार दिल है जिसके अंदर गफलत होती है, जो गुनाहों की तरफ, हराम कामों की तरफ, दुनिया की मोहब्बत की तरफ झुका हुआ है। नमाजों पर तबीयत नहीं आ रही है, आमादा नहीं हो रही है, सालों से नमाजों की तौफीक नहीं हो रही है, चाहते हुए भी नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल नहीं कर पा रहे हैं। बीमार दिल की निशानी है, ये बीमार दिल की निशानी है। हमें अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह का नमाजों की पाबंदी पहले नंबर पर, बीमार दिल की इस्लाह के लिए फ़राइज़ की पाबंदी, अल्लाह के ज़िक्र का एहतमाम, अल्लाह के ज़िक्र कुछ वक्त निकालें हम, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट दिन भर में रोज़ाना अल्लाह को याद करें, अल्लाह का ज़िक्र करें। फ़र्ज़, लेकिन फ़राइज़ की पाबंदी के साथ। पहले नंबर पर फ़राइज़ की पाबंदी, फ़र्ज़ चीज़ें जितने ज़रूरी हैं वो सारे काम लाजमी हैं। फ़राइज़ की पाबंदी, अल्लाह के ज़िक्र का एहतमाम, कुछ देर अल्लाह की याद में खो जाएं। 10 मिनट 15 मिनट फ़जर के बाद, 10 मिनट 15 मिनट असर के बाद अल्लाह का ज़िक्र करें, कुरान की तिलावत करें। ये बीमार दिल से हम निकल जाएंगे अल्लाह के ज़िक्र की बरकत से, कुरान की बरकत से। कुरान से ताल्लुक़ जोड़ें, तौबा और इस्तिग़फ़ार की आदत, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार की आदत डालें, रोज़ाना 100 मरतबा 200 मरतबा अल्लाह से माफ़ी मांगने की आदत डालें। इससे हमारा दिल बीमारी से निकलेगा। फिर 5वीं चीज़, नेक लोगों की सोहबत, अल्लाह के नेक बंदे, उलमा, सुलहा, अल्लाह के नेक बंदे, उनकी सोहबत में रहें। इन चीज़ों की वजह से बीमारी दिल की ख़त्म होगी। अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में रहें। खैर, ये तो है बीमार दिल। और तीसरा है क़ल्ब सलीम, सही सालिम दिल। ये दिल अल्लाह को पसंद है और ये दिल वाला क़यामत के दिन नजात पाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ये दिल था। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, व इन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, 23वें पारे में, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नबियों की जमात में से थे। व इन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले गुजरे हैं, उनके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उसी जमात का हिस्सा हैं। इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, जब वो अपने रब के पास आए क़ल्ब सलीम लेकर। क़ल्ब सलीम किसको कहते हैं? वो दिल जो शिर्क से पाक हो, किसी किस्म का शिर्क ना हो, किसी किस्म का शिर्क ना हो। अल्लाह की जो सिफ़ात है, मखलूक में मानना, अल्लाह के बराबर किसी को करार देना, ये भी शिर्क है। इसी तरह आमाल को दिखाने के लिए करना, ये भी शिर्क है। रियाकारी, दिखलावे के लिए अमल करना, ये भी शिर्क है। इसी तरह अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना, ये भी शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना, ये भी शिर्क है। माँ बाप किसी की भी कसम नहीं खा सकते, सिर्फ अल्लाह की कसम खाई जाएगी। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन हलफ बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई उसने शिर्क किया। तो ये हर किस्म के शिर्क से बचे। क़ल्ब सलीम, सही सालिम दिल वो है जो किसी किस्म का शिर्क न करता हो, शिर्क से पाक, कीने से पाक, बुग़्ज़ से पाक, हसद से पाक, तकब्बुर से पाक, बिदअत की मोहब्बत से पाक। ये दिल जिसका है ये क़ल्ब सलीम। इसकी निशानी कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। जन्नत में कौन जाएंगे? 26वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया,
یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وازلفت الجنۃ للمتقین غیر بعید. جنت تیار کی جائے گی، قریب کر دی جائے گی متقی لوگوں کے لیے، وہ ان سے دور نہیں ہے. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. یہ وعدہ کیا گیا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب، جو بغیر دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں. وجاء بقلب منیب، قلب منیب لے کر آتے ہیں. قلب منیب، یہ قلب سلیم، صحیح سالم دل کی ایک نشانی یہ ہے کہ منیب یعنی وہ انسان ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. قلب منیب، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ اللہ سے مانگے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ سے دعا کرے گا. یہ دل جس کا ہے قلب منیب، تو وہی قلب سلیم کی پہلی نشانی ہے کہ صحیح سالم دل. اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ انسان جس کا دل صحیح سالم ہوگا وہ ہر چیز میں اللہ کو پکارے گا، ہر مصیبت میں اللہ کو پکارے گا، ہر حاجت کے لیے وہ اللہ سے دعا کرے گا، چھوٹی سی چھوٹی چیز وہ اپنے رب سے مانگے گا. وجاء بقلب منیب، ایک علامت یہ ہے قلب منیب. دوسری علامت، اللہ کرے کہ ہمیں یہ نصیب ہو جائے، آمین کہیے. اسی طرح دوسری نشانی کہ جن کا قلب سلیم ہوتا ہے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. 23ویں پارے میں اللہ نے کتاب اتاری ہے، بہترین کتاب یعنی قرآن. اس کو سن کر جن کے دل نرم ہوتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے کتاب اتاری ہے متشابہ، جس میں کئی آیتوں کو دہرایا گیا ہے، کئی مضامین کو دہرایا گیا ہے. مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں وہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھال اور ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں. تو یہ دوسری علامت ہے قلب سلیم کی کہ جن کا دل قلب سلیم ہوگا ان کا دل نرم ہوگا، ان کے دل میں نرمی ہوگی، وہ ہر ایک کے ساتھ نرم رویہ، نرم سلوک سے پیش آئیں گے، گرم نہیں. جس کا دل قلب سلیم والا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے گا، ہر ایک کے ساتھ نرم معاملہ کرے گا، نرم رویہ رکھے گا. اس کے اندر نرمی ہی نرمی ہوگی، اور نرمی جہاں بھی جاتی ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرفق خیر، رفق جو ہے نرمی ہر جگہ خیر ہی خیر ہے. جس چیز میں بھی نرمی آ جاتی ہے اس چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے. یا عائشہ ما کان الرفق فی شیء الا زانہ ولا نزع من شیء الا شانہ. اے عائشہ، نرمی جس چیز میں بھی جاتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نکلتی ہے اس کو بدصورت بنا دیتی ہے. تو نرم دل، ان کی دوسری علامت یہ ہے جن کا قلب سلیم ہوگا ان کا دل نرم ہوگا. اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد جب کریں گے، ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے ان کے آنسو نکلیں گے. نہیں آنسو نکل رہے، کم سے کم دل میں کچھ پیدا ہوگا، دل میں کچھ رونگٹے کھڑے ہوں گے، دل روئے گا. آنکھوں کا رونا ضروری نہیں ہے. آنکھوں کا رونا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، تو آنکھوں کا رونا ضروری نہیں، کم سے کم دل روئے، دل افسوس کرے کہ میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے. دل میں رونا یہ بھی کافی ہے، علماء نے لکھا ہے دل کا رونا بھی کافی ہے. آنکھوں سے آنسو نکلے یا نہ نکلے، لیکن نہ آنکھ رو رہی ہے نہ دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے، تو پھر ہمارا دل کون سا دل ہے؟ آنکھ بھی نہیں رو رہی اور دل بھی نہیں رو رہا، دل میں کچھ پیدا ہی نہیں ہو رہا، احساس ہی نہیں ہو رہا ہے. تو یہ قلب سلیم ہے کہ جن کا دل نرم پڑ جاتا ہے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، ہر کام میں ان کا دل نرم ہے، تو یہ قلب سلیم والے ہیں. تو خیر، یہ قرآن سے بتائی گئی ہے مردہ دل کی نشانی، بیمار دل کی نشانیاں اور قلب سلیم کی نشانیاں. اللہ رب العزت ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، آمین. ہمیں دعا کرنی چاہیے، رمضان آ رہا ہے، آج بھی دعا کرنی چاہیے، رمضان میں بھی دعا کرنی چاہیے، اور محنت بھی کرنی چاہیے. صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، محنت کرنی چاہیے کہ ہمیں قلب سلیم نصیب ہو جائے، موت سے پہلے ہمیں قلب سلیم مل جائے.
ہر ایک کوشش میں ہے کہ بڑھاپے سے پہلے میں گھر بنا لوں، بڑھاپے سے پہلے میرا ذاتی گھر ہو جائے یا بڑا گھر ہو جائے یا زیادہ پراپرٹی جمع ہو جائے. سب اس فکر، مسلمان بھی اس فکر میں سرگرداں ہیں، دن اور رات اسی میں گزار رہے ہیں. ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہے کہ موت سے پہلے پہلے میرا دل سلیم بن جائے، میرا دل صاف ہو جائے، میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، مرنے سے پہلے پہلے میرا دل صاف ہو جائے، میں اللہ کو منہ بتانے کے قابل ہو جاؤں. یہ فکر ہی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. نہیں، ہمیں مرنے سے پہلے اس کی محنت کی ضرورت ہے. اس لیے آج دعا کریں، آج سے دعا شروع کر دیں، ہر نماز کے بعد دعا کریں، اور رمضان المبارک میں خاص طور سے دعا کریں اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے. اب کچھ استغفار پر، کہ یہ آج کی مبارک رات ہے، یہ خاص بخشش کی رات ہے، گناہوں کی معافی کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے. اللہ رب العزت مہربان، پہلے تو آپ سن چکے ہیں، لیکن اللہ کی بخشش کتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس کی بھی کچھ قرآن سے مثالیں لے لیں. اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں عیسائیوں کا تذکرہ کیا. عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں وہ اتنا آگے بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے درجے پر پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان عیسائیوں کا جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، اللہ تین میں کا تیسرا ہے، یعنی تین مل کر ایک اللہ ہے. نعوذ باللہ. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے ان کی والدہ، اور تیسرے خود اللہ. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کی ایک جماعت کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ یہ تینوں مل کر ایک خدا ہے. نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک کے، اکیلا معبود اللہ ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ. آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکی دی کہ اگر یہ اپنی اس قول سے، اپنی اس بات سے رکے نہیں، باز نہیں آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. تو ان کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا، ان عیسائیوں کو دردناک عذاب ہوگا. لیکن سبحان اللہ، اللہ کی رحمت پر قربان. آگے کیا کہا؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون. اتنے خطرناک لوگ جو اللہ کا، جو ایک خدا کے بجائے جنہوں نے تین خدا بنا لیے، تین معبود بنا لیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا. اللہ کو بیٹا کہنے سے بہت نفرت ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو شرک ہے کہ اللہ کا بیٹا قرار دینا، اس پر اللہ نے جو قرآن کی آیتیں اتاری ہیں وہ کسی دوسرے شرک پر نہیں ہے. دوسرے جو کفر ہیں، کسی مورتی کو یا کسی انسان کو خدا بنا لی، وہ بھی شرک ہے. لیکن یہ شرک کہ بیٹا قرار دینا کسی کو اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ناپسند کیا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. تم جو بات کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں. 16ویں پارے میں تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض، قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے. وتخر الجبال هدا، قریب ہے کہ پہاڑ گر جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنا لیا ہے. تو یہ جملے سے اللہ کو بہت نفرت ہے کہ کوئی کسی کو اللہ کا بیٹا کہے، نعوذ باللہ. لیکن ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم آؤ، توبہ اور استغفار کرو. سبحان اللہ. قربان جائیں اللہ کی رحمت پر. کیا کہیں؟ افلا یتوبون الی اللہ. کیا وہ لوگ اللہ کی طرف آ کر توبہ نہیں کرتے؟ ویستغفرون، اللہ سے معافی نہیں مانگتے؟ یعنی یہ لوگ بھی اگر توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا. تو ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ. ایسے لوگوں کو جو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جس سے اللہ کو اتنی نفرت ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کے لیے بھی گنجائش رکھے ہیں. سورہ بروج میں ہے، 30ویں پارے میں سورہ بروج ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا. ایک اصحاب الاخدود کچھ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو، اس زمانے میں جو مسلمان تھے، ان مسلمانوں کو انہوں نے آگ میں جلایا، ان مسلمانوں کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا.
اب مسلمانوں کو آگ میں جلانا، مسلمان ایمان والے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے قریبی لوگ ہیں، ان کو انہوں نے آگ میں جلا دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھی کہا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، یعنی آگ میں ڈالا، اس زمانے میں انہوں نے آگ میں ڈال دیا تھا، تو جنہوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو آگ میں ڈالا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آگے لفظ یہ ہوتا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والی آگ ہے، لیکن نہیں، اللہ نے بیچ میں ایک جملہ رکھا ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اگر یعنی مطلب کیا ہوا؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کے نیک بندوں کو، ولیوں کو عذاب دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں بھی توبہ کی دعوت دے رہا ہے، جنہوں نے اللہ کے ولیوں کو یعنی ایمان والوں کو آگ میں جلا دیا، اللہ رب العزت انہیں توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ ثم لم یتوبوا، اگر یہ بھی یعنی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی توبہ قبول کر لیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی اللہ کو توبہ پسند ہے، اور استغفار اللہ کو کتنا پسند ہے، کیسے کیسے لوگوں کو اللہ رب العزت توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، استغفار کی دعوت دے رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کی بخشش کتنی وسیع ہے، لیکن ہمیں توبہ اور استغفار کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار بھی کرنا چاہیے۔ ڈائریکٹ توبہ نہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، نہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار پہلے۔ قرآن میں جہاں بھی توبہ کا تذکرہ ہے، نبیوں کی توبہ کا تذکرہ ہے قرآن میں، انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتے، یہ ہم سب کا ایمان ہے، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا، کوئی حرام کام، بڑا گناہ، چھوٹی موٹی لغزش ہو سکتی ہے، خطا جس کو کہتے ہیں، یہ ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جنت سے نکال دیے گئے، زمین پر آ گئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے توبہ کی انہوں نے، حالانکہ وہ گناہ جس کو کہتے ہیں حرام کام نہیں تھا، وہ علماء کہتے ہیں کہ وہ لغزش تھی، لغزش، خطا، چھوٹا سا معمولی سی حرکت، خطا ہے جس کو کہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے معافی مانگی ہے تو کیا کہا؟ پہلے اپنے اس غلطی کا اقرار کیا، اپنے اس خطا کو مانا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پہلے اعتراف پھر استغفار، پہلے ماننا پڑے گا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، پہلے اپنی غلطی مانو پھر توبہ کرو۔ ہم لوگ غلطی نہیں مانتے، ڈائریکٹ ہی توبہ شروع کر دیں، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، تو کیسے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ پہلے اعتراف کرنا پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کی، آپ نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی، ایک چھوٹی سی خطا، حرام تو نہیں، چھوٹی سی خطا ہو گئی حضرت یونس علیہ السلام سے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ کل صبح اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ کا حکم ہوتا تھا نبیوں کو کہ جب بستی پر عذاب آنے والا ہے تو پہلے نبی وہاں سے نکل جاتے تھے، پھر بستیوں پر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہہ دیا کہ کل عذاب آنے والا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح جب عذاب آنا شروع ہوا، اس کے کچھ علامتیں، کچھ اثرات ظاہر ہوئے، تو قوم نے رونا دھونا شروع کر دیا، قوم نے اللہ سے معافی، یونس علیہ السلام کی قوم نے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی، توبہ اور استغفار شروع کر دی، اللہ کو ان پر رحم آ گیا، اللہ نے وہ عذاب ہٹا دیا، اللہ نے وہ عذاب ہٹا دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے تھوڑی دور تھے، حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ میری قوم پر عذاب آنے والا تھا لیکن نہیں آیا، میری قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا تھا لیکن عذاب نہیں آیا۔ اب کیوں نہیں آیا یہ حضرت یونس علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا، یہ نہیں معلوم تھا کہ کیوں عذاب نہیں آیا، عذاب کیوں رک گیا۔ تو اب یہاں حضرت یونس علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ سے پوچھتے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس کو گناہ نہیں ہوا ہے،
ایک غلطی ہو گئی. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے دل سے فیصلہ کر لیا, اللہ سے پوچھا نہیں, دعا نہیں کی, اللہ اپنے دل سے فیصلہ کر لیا کہ اب میں بستی میں نہیں جا سکتا. میں اگر دوبارہ اپنی بستی میں جاؤں گا تو ان کو کیا منہ دکھاؤں گا, وہ تو سب مجھے جھوٹا کہیں گے. انہوں نے اپنے دل سے سوچ لیا کہ میں اگر اب بستی میں گیا تو بستی والے کہیں گے تم نے تو کہا تھا صبح عذاب آنے والا ہے, عذاب ہی نہیں آیا, تو تم جھوٹے ہو گئے, نعوذ باللہ. یہ سوچ کر حضرت یونس علیہ السلام ایک طرف نکل گئے, سمندر کی طرف. اللہ سے پوچھا نہیں, تو صرف اتنی سی بات پر کہ اللہ سے پوچھا کیوں نہیں, بغیر پوچھے اپنی بستی میں جانے کے بجائے دوسری طرف کیوں چلے گئے, اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. اتنی سی غلطی پر اللہ کی طرف سے سزا ہوئی. خیر, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ 23ویں پارے میں کہ جیسے ہی وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے فوراً حضرت یونس علیہ السلام نے معافی مانگنا شروع کر دی, ملامت. وَهُوَ مُلِيمٌ, اپنے آپ کو کوس رہے ہیں, اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ کی ذات پاک ہے, میں ظالم ہوں. دیکھو, کوئی حرام کام نہیں ہوا. کچھ مفسرین سے یہاں غلطی ہو گئی, انہوں نے لکھ دیا نعوذ باللہ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے فریضہ رسالت کو ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی. نعوذ باللہ, یہ تو کفریہ جملہ ہے. کوئی حرام کام نہیں ہوا تھا ان سے, ایک خطا جس کو کہتے ہیں, معمولی لغزش, لیکن اللہ رب العزت نے اس پر بھی ان کو سزا دے دی, مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. اور پھر وہاں انہوں نے پہلے اپنی غلطی کا اقرار کیا, پھر اللہ کی تسبیح بیان کی, معافی مانگی, اللہ نے صحیح سالم ان کو نکال دیا. تو خیر, قرآن یہ بتاتا ہے کہ گناہوں کی معافی کے لیے پہلے اقرار کرو, اپنے گناہ مانو, اللہ کے سامنے کہو کہ اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی, یہ گناہ ہو گیا, ہم مجرم ہیں. پھر اس کے بعد استغفار کرو, اللہ تعالیٰ استغفار قبول کرتے ہیں. تو اس لیے آج توبہ کی رات ہے, استغفار کی رات ہے. ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, توبہ کریں, اپنے گناہوں کا اقرار کریں, پھر توبہ کریں. اور جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی ان میں سے ایک ہے آج کی رات میں, جیسے حدیثوں میں ہے کہ کچھ لوگوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے اگر کسی کے اندر کوئی جرم ہو تو ہم اس سے بھی توبہ کریں. تو حدیث پاک میں ہے کہ اس رات میں بخشش نہیں ہوگی مشرک کی, شرک کرنے والے کی. دوسرے مشاحن, مشاحن کہتے ہیں دل میں کینہ رکھنے والا, کسی مسلمان سے دل میں دشمنی پالنے والا, دل میں بغض رکھنے والا, دشمنی پالنے والا. یہ بہت گندی اور بہت بری صفت ہے. کسی مسلمان کے بارے میں, انسان ہے, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, تو تو میں ہو جاتی ہے, لیکن مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہمیشہ معاف کر دینا چاہیے. معاف کرنے کی عادت ہونی چاہیے. مسلمان کو, سچے مومن کو معاف کرنے کی عادت ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے بڑے مجرموں کو انہوں نے معاف کر دیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کیا, اور معاف کرنا اللہ کو پسند ہے. حدیثوں میں ہے کہ تم جتنا لوگوں کو معاف کرو گے اللہ تمہیں اتنا معاف کرے گا. جتنا معاف کریں گے اتنا اللہ بھی معاف کرے گا. اندازہ لگائیے, ہم اگر لوگوں کو معاف نہیں کریں گے پھر اللہ سے ہمیں کیا امید ہے کہ اللہ بھی ہمیں معاف کرے گا. بعض لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر پکڑ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پر سزا دینے پر آ جاتے ہیں, کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. وہ سوچیں کہ اگر وہ لوگوں کو, انسانوں کو معاف نہیں کر رہے تو اللہ انہیں کیسے معاف کرے گا. حدیث میں فرمایا گیا اغفروا یغفر لکم, معاف کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا. تو معاف کرنا اللہ کو پسند ہے. معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے, دل میں کینہ نہیں رکھنا چاہیے. دشمنی ہو گئی, لڑائی ہو گئی, فوراً بھلا دینا چاہیے, دل سے صاف کر دینا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے. تو جو معاف نہیں کرے گا, دل میں کینہ اور بغض, دشمنی پالے گا, اس کی آج کی رات میں بخشش نہیں ہے. اسی طرح ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے. یہ تو ویسے بھی اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی. صحیح حدیثوں میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف دیکھیں گے نہیں, ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان ہے. ایک ماں باپ کا نافرمان ہے. ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اس میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان, عاق لوالدیہ. اسی طرح 3 لوگ ایسے ہیں جن پر جنت حرام ہے.
تین لوگ ایسے ہیں ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، اللہ نے ان پر جنت حرام کر دی ہے، العاق ماں باپ کا نافرمان، ومدمن الخمر شراب کا عادی، نشہ، آج کل جو نشے چل رہے ہیں وہ سب اسی میں آتے ہیں، چاہے سونگ کر نشہ کیا جائے یا کھا کر نشہ کیا جائے، کسی بھی طرح نشہ کیا جائے، صرف شراب سے ہی نشہ نہیں، جس طریقے کا بھی نشہ ہو، آج کل سونگ کر نشہ کیا جا رہا ہے، گولی کھا کر نشہ کیا جا رہا ہے، ہر قسم کا جو نشے کا عادی ہے اس کی آج رات میں بخشش نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نہیں دیکھیں گے جو نشے کا عادی ہو، مدمن الخمر، تو نشہ بہت خطرناک چیز ہے، تو تین لوگوں پر جنت حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین لوگوں پر جنت حرام، ماں باپ کا نافرمان، نشے کا عادی، شراب کا عادی، اور تیسرے دیوس۔ دیوس کون ہے؟ جو اپنے گھر کی عورتوں کو بے حیائی کرتے ہوئے دیکھے کہ میری بیٹی، میری بیوی، میری بہن حرام کام کر رہی ہے، زنا کی طرف جا رہی ہے، بن سنور کر باہر نکل رہی ہے، سج دھج کر لوگوں کے لیے، نامحرموں کے لیے سج رہی ہے، اور وہ اس کو خاموشی سے برداشت کرے، یہ دیوس ہے، اور ایسے پر جنت حرام ہے، ایسے پر جنت حرام ہے، تین لوگوں پر جنت حرام ہے۔ تو خیر بات چل رہی ہے ماں باپ کا نافرمان، اس پر جنت حرام ہے۔ تیسری وعید جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں ماں باپ کا نافرمان ہوں تو کیا ہوا، میں تو حج پر حج کرتا ہوں، عمرے پر عمرہ کرتا ہوں، میں نمازوں پر نمازیں پڑھتا ہوں، خوب دین کے کام کر رہا ہوں، نیکیاں کر رہا ہوں۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، تین لوگ ایسے ہیں ان کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، اللہ ان کا نہ فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے۔ اس میں سے ایک عاقن، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، دوسرے منان، احسان کر کے جتلانے والا، کسی پر احسان کر کے اس کو جتلانا، اس کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے۔ اور تیسرے مکذب بقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ تو یہ تین لوگوں کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، اس میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان ہے۔ تو خیر ماں باپ کے نافرمان کی بھی بخشش نہیں ہے، اس لیے جن سے کوتاہی ہو گئی ہو ماں باپ کے حق میں، وہ ماں باپ کے اگر زندہ ہیں تو قدر کریں، ان سے معافی مانگیں۔ ماں باپ کا بڑا درجہ ہے، وہ راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، جنت آسان ہو جائے گی، ان کی دعا کی برکت سے دنیا کے کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ لیکن اگر نافرمانی کریں گے تو دنیا میں بھی مشکلات کھڑی ہوگی اور آخرت میں تو ہوگی ہی ہوگی۔ تو ماں باپ کا نافرمان اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ شراب کا عادی، اس کی بھی آج کی رات میں جو نشے کا عادی ہو اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ ٹخنوں کے نیچے پاجامہ لٹکانے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اسی طرح قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناتوں کو توڑنے والا، رشتہ داری جو ماں کی طرف سے ہے، باپ کی طرف سے ہے یا بیوی کی طرف سے ہے، یہ تینوں رشتہ داریوں کو اللہ نے بنایا ہے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے۔ تین رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں 19ویں پارے میں کہا کہ تینوں رشتہ داری میں نے بنائی ہے، تو تینوں قسم کی رشتہ داریوں کو نبھانا، بلا وجہ قطع تعلق نہیں، تعلق توڑیں گے تو اس کی بھی آج رات میں بخشش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرنا ہے، لائٹ بند کرنا۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، اللهم لك الحمد كالذي تقول خيرا مما نقول، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة،
اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں. اے اللہ بڑے گنہگار ہیں. اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں، اے اللہ اس مبارک مجلس میں اور اس مبارک جگہ میں ہم سب جمع ہوئے ہیں. اے اللہ گناہوں کے انبار لے کر آئے ہیں. اے اللہ ہمارے اے اللہ ہاتھ بھی گنہگار ہیں، آنکھیں بھی گنہگار ہیں، جسم کا ایک ایک حصہ گنہگار ہے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم نے دن میں بھی گناہ کیے ہیں، رات میں بھی گناہ کیے ہیں. اے اللہ جان کر بھی کیے ہیں، انجانے میں بھی کیے ہیں. اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں. اے اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں. اے اللہ لیکن آپ کریم ہیں. اے اللہ آپ مہربان ہیں، ماؤں سے زیادہ مہربان ہیں. اے اللہ آپ قدردان ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے عمل کی قدر فرماتے ہیں. اے اللہ ہم بڑے بڑے مجرم، اے اللہ ہم بڑے بڑے گنہگار، گناہوں کے انبار لے کر آپ کے در پر حاضر ہوئے ہیں. آپ کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں ہے. اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں. اے اللہ معاف کرنا آپ کو پسند ہے. اے اللہ آپ کو اس مبارک نام کا واسطہ دیتے ہیں، العفو. اے اللہ آپ کا یہ مبارک نام ہے، اس مبارک نام کا واسطہ دیتے ہیں. ہم سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اے اللہ ہم سب خالی جھولی لے کر آئے ہیں. اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے. اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اے اللہ صرف گناہ ہیں. اے اللہ نامہ اعمال گناہ سے بھر چکے ہوں گے. اے اللہ ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے. اے اللہ دل نہیں پتھر کی سل رکھی ہوئی ہے. اے اللہ ہم نے دلوں کو اتنا گندا کر دیا. اے اللہ دلوں کو اتنا گندا کر دیا. اے اللہ گناہ کر کے ہم نے دل کو بہت گندا کر دیا ہے. اے اللہ آپ کے علاوہ اے اللہ سب کی محبت اندر بھری ہوئی ہے. اے اللہ آپ کے علاوہ سب کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے. آپ کی محبت بہت کم ہے. اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے. گندگی سے، ناجائز محبتوں سے اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے. اے اللہ آپ معطی ہیں، آپ دینے والے ہیں. اے اللہ ہم بھکاری ہیں. اے اللہ ہم بھکاری آپ کے در پر حاضر ہوئے ہیں. آپ سے بڑا داتا کوئی نہیں اور ہم سے بڑا بھکاری کوئی نہیں. اے اللہ آپ سے بڑا داتا کوئی نہیں، ہم سے بڑا بھکاری کوئی نہیں. اے اللہ آپ سے بڑا داتا کوئی نہیں، ہم سے بڑا بھکاری کوئی نہیں. اے اللہ دنیا میں کوئی تھوڑا سا دینے والا مالدار ہو، لوگ اس کے پاس آس لگا کر جاتے ہیں. فقیروں کی لائن لگ جاتی ہے، بھکاریوں کی اس کے پاس لائن لگ جاتی ہے. اے اللہ وہ بھی اے اللہ ان بھکاریوں کا دل رکھ لیتا ہے. اے اللہ ان مانگنے والوں کی لاز رکھ لیتا ہے، کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. اے اللہ ہم تو سب سے بڑے فقیر ہیں، ہر اعتبار سے ہم کنگال ہیں. اے اللہ نہ ہمارے پاس اے اللہ نہ جسم کی طاقت ہے، نہ روح کی طاقت ہے. اے اللہ نہ ہم نے اعمال اچھے کیے ہیں، نہ دنیا ہمارے پاس ہے، نہ دین برابر ہمارے پاس ہے. اے اللہ ہمارے اعتبار سے فقیر ہیں. اے اللہ ہمارے اعتبار سے فقیر ہیں. اے اللہ آج آپ کے در پر آئے ہیں. آپ تو غنی ہیں، آپ تو بے نیاز ہیں، آپ تو مالدار ہیں، آپ تو دینے والے ہیں. اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے. ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیے. آپ نے اگر خالی ہاتھ واپس کر دیا اے اللہ ہمیں کوئی نہیں دے گا. اے اللہ ہمیں کوئی نہیں دے گا. ہمیں آپ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ملے گا. ہمیں امید بھی نہیں ہے. اور دنیا والے ہیں اے اللہ کیا دیں گے؟ دنیا والے ہمیں کیا دیں گے؟ اے اللہ ہماری ہر چیز تو آپ ہی کے پاس سے ہے. ہمیں پیدا بھی آپ نے کیا، کھلا پلا بھی آپ رہے ہیں. آج تک آپ ہی نے ہمیں بڑا کیا، آپ ہی ہمیں پال رہے ہیں. اے اللہ سب کچھ تو ہمیں آپ کے پاس سے ملتا ہے. اے اللہ سب کچھ تو ہمیں آپ کے پاس سے ملا ہے، اور اے اللہ آئندہ بھی سب کچھ آپ کے خزانے سے ملنے والا ہے. آپ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے. اے اللہ آپ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے. اے اللہ ہم بھکاریوں کی اے اللہ لاز رکھ لیجئے. ہمارے خالی جھولیوں کو، خالی ہاتھوں کو، خالی دلوں کو بھر دیجئے. اے اللہ ہمیں نواز دیجئے، ہمیں محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ہم میں سے، ہمارے گھر والوں میں
میں اولادوں میں سے پوری امت میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ جتنے گناہ کیے ہیں آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ جن گناہوں کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ان سے بھی آج ہم توبہ کرتے ہیں۔ جن گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، جن گناہوں کے بغیر ہمیں رہا نہیں جاتا، جن گناہوں کے بغیر ہم سے رہا نہیں جاتا، آج ہم اس مجلس میں، اس مسجد میں، اللہ آپ کے اس پاک گھر میں اور اس مبارک رات میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ ہر قسم کا گناہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، ہر قسم کا گناہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، ہر قسم کا گناہ چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری مدد فرمائیے، گناہ چھوڑنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائیے۔ آپ کی مدد سے ہی ہر کام ہو سکتا ہے اللہ آپ کی مدد سے ہی ہر کام ہو سکتا ہے، آپ کی توفیق سے ہی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ آپ کی توفیق نہ ہو اللہ، آپ کی توفیق نہ ہو تو اچھے اچھے لوگ محروم ہو جاتے ہیں اللہ، اچھے اچھے لوگ محروم ہو جاتے ہیں اللہ۔ کتنے منافق تھے جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جہاد میں شریک رہے، رمضان کے روزوں میں شریک رہے، لیکن توفیق نہیں ملی اللہ، محروم چلے گئے اللہ، بے ایمان چلے گئے اللہ، بے ایمان چلے گئے اللہ۔ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے اللہ، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے اللہ، ہماری اولادوں اور نسلوں میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ ہمارے بیوی بچوں، والدین، عزیز و اقارب، جاننے پہچاننے والے، محبت کرنے والے رشتہ دار اللہ، احسان کرنے والے، ہم میں سے کسی کو، پوری امت میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے اے اللہ ہم پر، پوری امت پر رحم کر دیجئے، پوری امت پر رحم کر دیجئے۔ ہمیں پیشانیوں کے بال پکڑ کر اے اللہ نیکی اور تقوی پر جمع دیجئے، نیکی اور تقوی پر جمع دیجئے۔ ہر سال یہ رات آتی ہے، ہم روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر جیسے کہ ویسے ہو جاتے ہیں۔ کب تک ایسا چلے گا اے اللہ؟ کب تک ہم گناہوں کی زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم نماز چھوڑیں گے؟ کب تک ہم حرام کھائیں گے؟ کب تک ہم نگاہوں کو غلط استعمال کریں گے؟ کب تک ہم گناہوں میں رہیں گے؟ اے اللہ رحمت کی رسی ڈال کر ہمیں گناہوں کے سمندر سے نکال دیجئے اے اللہ، اب ہم پر رحم کر دیجئے۔ آج کی رات ہماری زندگی کے انقلاب کی رات بنا دیجئے، ہماری زندگی کے بدلنے کی رات بنا دیجئے اے اللہ پتہ نہیں اے اللہ آئندہ یہ رات ہمیں نصیب ہوگی کہ نہیں۔ ہم میں سے کتنے موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اگر مردہ دل کے ساتھ چلے گئے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ قبر میں کون کام آئے گا اے اللہ؟ میدان حشر میں کون کام آئے گا؟ مردہ دل والوں کی تو کہیں بھی بخشش نہیں ہے اے اللہ ہمیں تو لگتا ہے ہم نے اپنے دل کو مردہ کر دیا ہے۔ ہمیں قرآن کی تلاوت اچھی نہیں لگتی، ہمیں مسجدیں اچھی نہیں لگتی، آپ کا نام لینا اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے دل کتنے گندے ہو چکے ہیں، آج کی اس رات پہ ہمارے دلوں کو دھو دیجیے اللہ پاک رحم فرما دیجئے، پیارے اللہ رحم فرما دیجئے، ہمارے دلوں سے گند نکال دیجئے، گندگی کو دھو دیجئے۔ آج کی اس رات کو ہمارے دلوں کے بدلنے کی رات بتا دیجئے اے اللہ، قلب سلیم نصیب ہونے کی رات بنا دیجئے۔ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، پوری امت کو قلب سلیم نصیب فرمائیے، صحیح دل نصیب فرمائیے اے اللہ۔ ہمارا دل کیا بگڑا، حالات بگڑ گئے، ہم گندے ہوئے، ہم برے ہو گئے تو کافر ہمیں ستانے لگے، آپ کے دشمن اے اللہ ہر قسم کی ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہم آپ سے دور ہو گئے اے اللہ، اب ہم آپ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ کافر نہ ہماری مسجدوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ ہمارے مدرسوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ ہمارے گھروں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اور ہمارے گھروں پر بھی بلڈوزر چلا رہے ہیں۔ اب مدرسوں کی بھی باری آ رہی ہے، مسجدوں کی طرف ان کی گندی نگاہیں ہیں اے اللہ اپنے فضل کرم سے حالات بدل دیجئے اے اللہ، حالات بدل دیجئے اے اللہ، حالات بدل دیجئے اے اللہ، حالات بدل دیجئے۔ آپ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے کل یوم هو فی شأن، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات اے اللہ تجھ سے مانگتی ہے اے اللہ، آپ ہر دن نئی شان میں ہوتے ہیں، ہر دن نیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب ہماری عزت کا فیصلہ کر دیجئے، اب ہماری ترقی کا فیصلہ کر دیجئے، روحانی اور جسمانی ہر اعتبار سے ہمارے عروج کا فیصلہ کر دیجئے اے اللہ ظالموں سے بچنے کا فیصلہ کر دیجئے۔ کب تک ہم پستے رہیں گے، کب تک ہم مار کھاتے رہیں گے اے اللہ اب تو بات آپ کے گھر کی آ چکی ہے، بات مسجدوں کی آ چکی ہے اے اللہ، مدرسوں کی
برکتیں آ چکی ہے، جہاں آپ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھائی جاتی ہے، اے اللہ حفاظت فرما دیجئے، حالات کو بدل دیجئے، ان دشمنوں کی ناپاک سازشوں کو فیل کر دیجئے، اے اللہ ان کی ناپاک سازشوں کو انہی پر الٹ دیجئے، ان کے شر سے ہمیں اے اللہ ہمیں، ہمارے گھروں کو، کاروباروں کو، اے اللہ ہماری مسجدوں کو، مدرسوں کو، خانقاہوں کو، مرکزوں کو، اے اللہ ہم سے جڑی ہوئی ایک ایک چیز کو محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ محفوظ فرما دیجئے، اس کے لیے جو اسباب اختیار کرنے چاہیے وہ ہمیں اور پوری امت کو اے اللہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری صحیح رہنمائی فرمائیے، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ ہمیں اے اللہ بیچ سمندر میں ہمیں اکیلا نہ چھوڑیے، بیچ راستے میں ہمیں اکیلا نہ چھوڑیے، بیچ سمندر میں ہمیں اکیلا نہ چھوڑیے، اے اللہ ہم ایسا لگتا ہے سمندر کے بیچ میں ڈوب رہے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، اے اللہ ہم آپ کو پکارتے ہیں، اے اللہ آپ کسی بھی جگہ سے بچا سکتے ہیں، کسی بھی جگہ سے بچانے پر آپ کو قدرت حاصل ہے، اے اللہ آپ قادر ہیں، اے اللہ سمندروں کی تہ میں سے کسی کو بچا کر نکال سکتے ہیں، منجدار میں سے نکال سکتے ہیں، اے اللہ دشمنوں کے بیچ سے نکال سکتے ہیں، آپ کے لیے مدد کرنا، کسی کو بچانا کوئی مشکل نہیں ہے، اے اللہ ہم آپ کو پکارتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو پکارتے ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ آپ کو بہت محبوب تھے، ان کے اعمال آپ کو بہت محبوب تھے، ان کی ایک ایک چیز آپ کو بہت پسند تھی، اے اللہ ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ اعمال کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور ہمارے لیے بھی دعا کی ہوگی، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے دعا کی ہوگی، اے اللہ اگر ہماری دعا قبول نہیں کرنا ہے تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حق میں جو دعائیں کی ہے وہ قبول کر لیجئے، اے اللہ ان کی لاز رکھ کر اے اللہ ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے جو دعائیں کی ہے ان دعاؤں کی لاز رکھ کر اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑیے، اے اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑیے، اے اللہ آپ نے اگر بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، اے اللہ چھوٹے بچے کو اگر باپ ہی گھر سے نکال دے، باپ ہی اگر اسے چھوڑ دے، اے اللہ اس بچے کا بہت برا حال ہوتا ہے، اے اللہ آپ تو باپ سے زیادہ ہمارے لیے مہربان ہیں، باپ سے زیادہ آپ کی مدد ہمارے لیے ضروری ہے، باپ سے زیادہ ہمیں آپ سے امیدیں ہیں، باپ سے زیادہ ہمیں آپ پر بھروسہ ہے، اے اللہ باپ سے زیادہ آپ قادر مطلق ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، پوری امت کی مدد فرمائیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، ہمارے حالات کو بدل دیجئے، اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں پریشان حال ہو سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، اے اللہ سب پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ سب پر کرم فرما دیجئے، اے اللہ کسی کو اے اللہ کسی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیے، اے اللہ پوری امت میں سے جس کو جہاں آپ کی مدد کی ضرورت ہو، اے اللہ جس چیز کی بھی ضرورت ہو، اے اللہ سب کی ضرورت غیب سے پوری فرمائیے، سب کی ضرورت غیب سے پوری فرمائیے، سب کی ضرورت غیب سے پوری فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے، اے اللہ دنیا کی بھی نعمتیں ہمیں اے اللہ دنیا کی بھی نعمتیں ہمیں برکت کے ساتھ کثرت کے ساتھ عطا فرمائیے، دنیا کی نعمتیں بھی ہمیں برکت کے ساتھ وسعت کے ساتھ نصیب فرمائیے، اے اللہ آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائیے، اے اللہ آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے فضل کرم سے اے اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ دین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، ہم سے جڑی ہوئی ایک ایک چیز کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی اپنے شاہ نشان نصیب فرمائیے، اس دعا کو مد اپنے فضل کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لیجیے، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔